الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قابل صد عزت و احترام و تکریم حضرات گرامی، دوستو، بزرگو، عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات بینات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی۔ دعائے میرا رب کائنات اس کے ضمن میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، ارشاد باری تعالی ہے یا ایہا النبی، اے نبی۔ اب یہ جو بیان اے نبی کا بیان ہے، یہ میری زبان سے نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی زبان سے ہے۔ اے نبی کا کیا معنی ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے جو ہر وقت پاس ہو، حاضر ہو، موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی کہہ کر کیوں پکارا؟ جب ہم احادیث طیبہ اور قرآن کریم کا موازنہ کرتے ہیں تو احادیث طیبہ میں اس آیت کے ضمن میں جو علماء نے بیان فرمایا، آج وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ نوید پکھے بند کر چلو۔ برادران گرامی قدر، آج لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی تب کہا جائے جب نبی سامنے موجود ہوں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان القاب سے اپنے محبوب کو کیوں یاد فرمایا؟ باقی انبیاء کو پکارا یا آدم، یا موسیٰ، یا نوح، جس نبی کا بھی نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا۔
لیکن جب ہمارے نبی کی عظمت کی باری آئی تو قرآن میں کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں آمنہ کے لال کو ورفعنا لک ذکرک کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا۔ وجہ کیا ہے؟ باقی نبیوں کو نام لے کر پکارا، لیکن جب اپنے یار کو پکارا تو القاب رفیع کے ساتھ یاد فرمایا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ باقی رسول اور نبی صرف نبی بن کر آئے ہیں، آمنہ کا لال سب نبیوں کا امام بن کر آیا ہے۔ یا ایھا النبی کا معنی اے نبی۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ شیطان ملعون ہو کر، وہ لعنتی ہو کر، اللہ کا دشمن ہو کر شوریہ میں موجود ہو، پاکستان میں موجود ہو، ہندوستان میں موجود ہو، صوبہ بلوچستان میں موجود ہو، جہاں جہاں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں، کہیں شیطان کی وجہ سے کر دیا، یہ غلطی کر لی اس نے، تو سمجھنا یہ ہے کہ شیطان تو پھر ہر جگہ موجود ہے۔ عین 1 بجے کا وقت ہے، اس وقت ایک بندہ کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے سرگودا میں، کوئی جھنگ میں، پاکستان کے کسی بھی خطہ میں، تو پھر ماننا پڑے گا وہ ملعون شیطان ایک تھا جس نے ازل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کائنات کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کیا تھا۔ آج وہ ایک شیطان ہو کر 1 بجے، دن کے 1 بجے کئی جگہوں پر موجود ہے۔ خود اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے دشمن کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دشمن ہو کر، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن ہو کر اگر بیک وقت کتنی جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے، تو آمنہ کا لال ظاہری وجود کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہو کر ساری کائنات میں ہر وقت موجود ہو سکتا ہے۔ جب شیطان کو اتنی طاقت دی تو خود اندازہ لگائیے اپنے یار کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ کہا جائے حضور سامنے ہوں تو پھر کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور سامنے نہیں تو تم یہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، تو حضور سامنے تو ہے کوئی نہ، تم کس پر سلام پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا شیطان ہو کر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، آمنہ کا لال ہو کر ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور شارحین حدیث نے شاہدن کے ترجمہ میں اس حدیث کا استدلال دیا کہ فرماتے ہیں وَإِمَّا بِالْبَصَرَ أَوْ بِالْبَصِيرَةِ، بلکہ فرمایا الحضور مع المشاہدۃ، مشاہدہ جو کرنے والا ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے، اس کا سامنے موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب قرآن نے کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں تو عدالتوں کا اصول ہے کہ اگر کوئی گواہ ہو، اگر عورتیں گواہ ہو تو 4، اگر مرد گواہ ہو تو 2 بالغ مرد گواہی دیں عدالت میں تو قبول ہوگی۔ اگر عورتیں ہوں اور مرد مل کر تو 1 مرد اور 2 عورتیں، پھر بھی گواہی قبول ہوگی۔ صرف عورتیں ہوں، 3 ہوں، تب بھی گواہی نامکمل، 4 کا ہونا ضروری ہے، مرد ہوں تو 2 کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ اے نبی وہ دن کتنا حسین دن ہوگا جب ہم ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے، وہ اکیلا نبی اپنی امت کے لیے گواہ ہوگا۔ اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب کتنا حسین مقام ہوگا، ہم ساری کائنات پر بھی اور ساری کائنات کے رسولوں پر بھی اے مصطفیٰ آپ کو تنہا گواہ بنا کر پیش کر دیں گے۔
جب آپ گواہی دیں گے کہ یہ 313 رسول ہیں، یہ 1.25 لاکھ نبی ہیں، اور ان میں 4 اولو العزم رسول ہیں، تو حضور فرمائیں گے یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میری آل ہیں، یہ میرے تابعین ہیں، یہ شوریہ میں رہنے والے میرے امتی ہیں۔ ایک مصطفیٰ کی گواہی، یہاں تو گواہی کے اصول میں 2 کا ہونا ضروری اور پھر ایک کے لیے گواہ ہو، لیکن نبی یہاں ساری کائنات کے لیے گواہ ہے، ساری مخلوق کے لیے گواہ ہے، وہ جن و انس کے لیے بھی گواہ، وہ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کے لیے بھی گواہ، 313 رسولوں کے لیے بھی گواہ، اولو العزم 4 رسولوں کے لیے بھی گواہ، اور پھر 1.25 لاکھ نبیوں کے لیے بھی حضور گواہ۔ ساری کائنات پر میرے مولا ایک بندے کے لیے 2 گواہی دیں تو ایک کی مکمل ہے، یہاں تو کروڑوں ہیں، اولو العزم رسول بھی، انبیاء بھی، لیکن ان سب کے لیے تنے تنہا ایک رسول کافی ہے۔ تو ارشاد باری تعالی ہے، میں نے یا ایھا النبیو کہہ کر کائنات کے جھگڑے ختم کر دیے۔ عصر حاضر کے ملا کبھی جھولی پھیلا کر رسول کائنات کے دروازے پر آؤ اور قرآن کے دروازے سے یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبیو کے لفظوں کی اگر تم خیرات مانگنا شروع کرو گے تو صرف ایک لفظ پورے قرآن پر یا ایھا النبیو بھاری ہو کر بتا رہا ہے کہ دنیا والوں ساری کائنات میں اصول ہے، ایک کے لیے 2 ہوں تو گواہی مکمل ہوتی ہے۔ یہاں آمنہ کا لال ہے، یہاں رحمت عالم ہے، یہاں ساری کائنات قیامت کے معاشر کے میدان میں ایک جانب ہوگی، آمنہ کا لال ایک جانب ہوگا، ساری کائنات یہاں پہنچے، اسے ہم گواہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ یہاں 1:10 یا 7 پر موجود نہیں تھا، اسے کیا پتا بجلی گئی یا نہیں؟ آپ یہاں موجود ہیں، آپ گواہ ہیں۔ حضور اگر موجود ہی نہیں، بات توجہ طلب ہے، وجود مصطفیٰ میرے نبی کا وجود پاک موجود ہی نہیں تو حضور گواہ کیسے ہیں؟ اب سنیے حضور گواہ کیسے ہیں۔ روز ازل نور بنا کر اس نور مصطفیٰ کو میں نے پہلے عرض کیا، پہلے ربیع الاول کے جمعہ میں 70,000 سال میرے نبی کا نور اللہ کے عرش کا طواف کرتا رہا۔ 70,000 سال پھر جب 4 حصے ہو گئے، اللہ نے لوح، کرسی اور قلم کو بنا کر 4تھا حصہ پھر آزاد چھوڑ دیا، تو اللہ کے عرش کا طواف پھر 70,000 سال یہ نور کرتا رہا۔ پھر 4 حصے بنائے، کائنات کو بنایا، پھر خلق کیا ساری کائنات کو، اور اسی تیسرے حصے سے انسان کی آنکھوں کا نور بنایا، اور 4تھا نور مصطفیٰ کا حصہ پھر اللہ کے عرش کا 70,000 سال طواف کرتا رہا۔ یہ حدیث آج میں اس بیان کے ساتھ ملا کر استدلال پیش کرتا ہوں، سنیے۔ حضور گواہ تھے ساری کائنات کے لیے، پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، اسی لیے گواہ کا پہلے ہونا ضروری ہے کہ گواہ پہلے ہو، آنکھوں سے دیکھے تو پھر وہ گواہ ہے، بعد میں آئے تو اس کی گواہی نہیں۔ اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کر کے، نبی کے نور کو تخلیق کر کے کائنات کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح عیاں مثال رکھ کے بتایا، دنیا والو یا ایھا النبیو کے لفظ تمہیں یہ لنگر دے رہے ہیں، للکار للکار کر، پکار پکار کر کہ تم مانو یا نہ مانو، تم جانو یا نہ جانو۔ نبی کی رحمت، حقیقت اور عظمت یہ ہے کہ نبی کا نور پہلے بنا کر رب کائنات نے کائنات کے پہلے والوں کے لیے بھی حضور کو گواہ بنا دیا، آخر والوں کے لیے بھی گواہ بنا دیا ہے۔
یہ ہے یا ایھا النبیو، اے نبی۔ اگر آپ میرے نمازی، میرے مقتدی تھوڑی محبت فرمائیں، بات کو اگر سمجھیں، تو شاید آپ کے ذہنوں میں کچھ نئے گوشے کھلیں۔ میں بڑا خاص عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں شاہدہ، حضور ساری کائنات کے لیے گواہ۔ یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدہ، ایک ایک لفظ میں پوری پوری تقریریں ہیں، 10 تقریریں ہیں۔ یا ایھا النبیو میں بھی انا، پھر ارسل، پھر نا، پھر کا، لفظ کا، اے محبوب تجھے، اس میں بھی بڑی جامعیت ہے۔ میں ان سب کو چھوڑ کر، کیونکہ ربیع الاول اور ربیع الثانی میں 8 یا 10 جمعے ہی ہوتے ہیں، ان میں مشکل ہوتا ہے یہ عنوان پورا کرنا۔ ارسلناک شاہدہ، آگے و مبشرہ و نذیرہ، یہ حضور کی شانیں ہیں، حضور کے ایک ایک نام پر۔ شاہدن کا معنی ہے گواہ۔ اب جب حضور کا میلاد ہوا، نور تو اللہ نے پہلے بنا دیا، حضور جب پیدا ہوئے نا، اب کوئی یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ جی حضور کا جو نور تھا نا، وہی کائنات کی سیر کرتا رہا، عرش کا طواف کرتا رہا، لہٰذا اس نور مصطفیٰ کی سیر کی وجہ سے کیسے حضور گواہ؟ اب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر نبی کو گواہ بنانے کے لیے جب حضور کا میلاد ہوا، مکہ مکرمہ کی دھرتی پر سیدہ آمنہ امینہ کے گھر میں حضور رحمت بن کر وجود پاک کی صورت میں جب چمکے، تو اللہ تعالیٰ نے گواہ کیسے بنایا؟ صحیح حدیث پاک ہے سیاہ ستہ میں، وہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے جبریل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاؤ، اٹھا کر اسے سیر کروا دو مشرقوں کی، میرے یار کو مغربوں کی بھی سیر کروا دو، جنوب کی بھی سیر کروا دو، شمال کی بھی سیر کروا دو، تخت الثری سے لے کر عرش معلی تک سیر کروا دو، ارے جنت بھی دکھا دو، ساری کائنات دکھا دو، اور جہاں جہاں سے میرے یار کو لے کر گزرنا، کائنات کی ہر شے کو بتانا، میرا رب کہہ رہا ہے اسے پہچان لو، یہ خاتم النبیین بن کر آ چکا ہے، یہ رحمت بن کر ساری کائنات کے لیے آ چکا ہے، اس محبوب کو پہچان لو۔ یہ رحمت عالم ہے، حضور کے وجود پاک کو جبریل اٹھا کر ساری کائنات کی سیر کر کے ساری کائنات میں گھما کر پھرا کر کائنات کو بتایا کہ رب اعلان کروا رہا ہے یہ رحمت عالم ہے، یہ نور مجسم ہے، پہچان لو ان کو۔ جب ساری کائنات نے حضور کو پہچانا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کائنات کی ہر شے نبی کے نور کو اور نبی کے وجود کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ جانوروں نے بھی کہا، دوسرے جانوروں کو مبارک ہو، کائنات میں رحمت بن کر مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ یا ایھا النبیو کا کیا معنی ہے؟ اے نبی، بولو کیا معنی ہے؟ سارے بولو کیا معنی ہے؟ ایک بندہ قرآن جھولی میں رکھ کر پڑھ رہا ہو، اسی آیت پر پہنچے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، دوسرا اسے پکڑ کے کہے یار نبی تو وصال فرما گئے، نبی تو قبر کے اندر چلے گئے، اب تم کیسے کہتے ہو یا ایھا النبی؟ تو اس کو ایک ہی جواب ہے، اس قرآن کی آیت کو کاٹ کر دکھا تو قرآن نامکمل ہو جائے گا، انکار الوہیت ہو جائے گا، توحید کا انکار ہو جائے گا، اللہ کے کلام کا انکار ہو جائے گا۔ اگر یہ قرآن کی آیت قرآن میں قیامت تک کے لیے موجود ہے تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ کے جلوے رحمت، حضور کی شان مبشر، شان نذیریت، حضور کی شان گواہ بن کر آنا، حضور کا اکناف عالم کے لیے رحمت بن کر آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت دی ہے حضور کو، یہ بھی اس وقت تک نہیں بلکہ حضور کے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ کیوں؟ سیدھا سادہ قرآن ہے، جھگڑے کی تو بات کوئی نہیں۔ کوئی آئے استدلال لے، میں اسے ہزاروں استدلال دیتا ہوں یہاں سے۔ شاہدہ کا معنی گواہ، حضور ساری کائنات کے لیے گواہ۔ آگے چلیے، پہلی آیت طیبہ، اے نبی انا ارسلناک،
ہم نے بھیجا، ارسلنا بھیجا، کا ہم نے تجھے، اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا۔ میں نے پہلے بھی مثال عرض کی، پھر میں آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بندے کو میں یہاں سے اٹھا کر بھیج دیتا ہوں، چوک میں جاؤ، وہاں کسی کے گھر میں جاؤ یا کسی دکان پر جاؤ اور جا کر میرا بتانا کہ قاری شہزاد نے مجھے بھیجا اس کام کے لیے، یہ کام ہے۔ اب وہ بندہ، وہ دوست، وہ مقتدی، وہ شاگرد جب وہاں جائے گا، وہاں جا کر کوئی بات کرے، کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے گا، وہ ذمہ داری میری ہوگی۔ آپ نے نہیں بات کو سمجھا، سمجھئے بھیجوں گا میں تو ذمہ داری بھی، بولو ذمہ داری بھی، میں بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داری بھی، اور دوسرے دن وہی مقتدی، وہی طالب علم، وہی دوست خود اپنی مرضی سے چلا جائے اس دکان پر، وہاں جا کر بات وہ کرے گا، کوئی عمل وہ کرے گا، ذمہ داری بھی اس کی، بھیجا اسے میں نے نہیں، خود گیا، اس لیے ذمہ داری بھی اس کی۔ اللہ کا قرآن للکار للکار کر پکار رہا ہے، بے غیرت نہ بننا۔ اگر آنکھوں میں یا ناک میں تھوڑی سی بھی بو ہے تو غیرت کا اظہار کرنا۔ مالک تو فرما تیرا کلام ہے، ہم ماننے کے لیے آمنا و صدقنا، تو فرمایا ارسلنا کا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا کائنات کو بتانے کے لیے۔ او کائنات کے بدھگو، تم اپنی رٹ لگاتے رہو تو نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ارسلنا کا معنی ہے اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا۔ اب نبی آ کر زمین پر سو رہا ہے تب بھی ذمہ داری خدا کی ہے، نبی حلیمۃ السعدیہ کی بکریاں چرائے تب بھی ذمہ داری خدا کی ہے، اگر نبی انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر کے رکھ دے مرضی خدا کی ہے۔ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کی انگلی کے اشارے پر نہ سورج واپس پلٹا ہے، نہ چاند کے ٹکڑے ہوئے، نبی کے اشارے پر اس لیے ہوئے کہ باقی نبی آئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، آدم آ گئے۔ جب نبی کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ آ گئے، فرمایا ارسلنا کا، ہم نے بھیجا۔ فرمایا کائنات والوں سمجھ جاؤ، چاند کے ٹکڑے اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اس کو بھیجنے والا رب کائنات ہے، اس کو بھیجنے والا رب ذوالجلال ہے، لہٰذا جو بھیجنے والا ہے وہ ہر چیز کی ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں جب حلیمۃ السعدیہ کے گھر سے حضور بکریاں لے کر چلتے اور جا کر بکریاں چراتے، وہاں مکے کے جو یہودی تھے نا وہ بھی بکریاں چراتے۔ آپ کے سامنے میں تاریخ کا استدلال پیش کرتا ہوں، تاریخ کا، لوگ کہتے ہیں تاریخ میں ہے، تاریخ میں ہے، قرآن چھوڑو حدیث چھوڑو، تاریخ سے ثابت کرو۔ جو تاریخ کی رٹ لگانے والے ہیں ٹھنڈے دماغ سے وہ بھی سن لیں اس بات کو کہ وہ بدو لوگ، آپ تو سارے ماننے والے ہیں لیکن کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے میں اپنے دوست باقی لوگوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، جہاں ان بدوؤں کی بکریاں جاتی تھیں وہاں سوکھی ہوئے گھاس ہوتے تھے، سوکھا گھاس، نبی کی بکریاں وہاں جاتی وہ سوکھا گھاس فوراً ہرا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ مکے کے بدو اپنے ڈنڈوں سے بکریوں کو مار کے وہاں لے جاتے، ان کے سردار نوکروں کو کہتے دیکھو وہاں سبز گھاس ہے وہاں لے جاؤ۔ جب ان کی بکریاں وہاں جاتی تو وہ سبز گھاس پھر سوکھ جایا کرتے تھے۔ تو میں نے عالم تصور میں سوال کیا مالک کیا وجہ ہے، جہاں ان کافروں کی بکریاں جائیں وہاں ہرے گھاس بھی سوکھے کر دیتا ہے، اور جہاں مصطفیٰ کی بکریاں جائیں وہاں سوکھے گھاس بھی ہرے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا پھر میرا قرآن پڑھ کے سمجھو، ارسلنا کا، ارسلنا کا، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا تجھے محبوب، لہٰذا کائنات کو پتہ چل جائے باقی بکریوں والے آئے چرانے کے لیے وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، آمنہ کے لال رب کائنات کے بھیجنے سے آیا ہوا ہے۔ اس لیے وہاں
सूखे घास भी सब्ज कर दिए जाते हैं। हजूर आ रहे हैं, हजूर की बारगाह में हजारों की तादाद में लोग आते। एक बात ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए, आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, मैं इस कम मजमे में भी लेकिन बहुत बड़ा जुमला आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। कोई भी अगर सोचने वाला इंसान है तो इस बात को सोचे भी और महसूस भी करे। आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर, मेरा चैलेंज है पूरी कायनात में कोई साबित करे, आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी के मोजज़े का ताल्लुक ज़मीन से है। हर नबी के मोजज़ात का ताल्लुक, भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया कोह तूर ज़मीन पर, ईसा रूहुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया ज़मीन पर, बरस ज़दा आते आपका हाथ लगता ठीक हो जाते ज़मीन पर, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात दिखाए ज़मीन पर। मेरा चैलेंज है पूरी कायनात में, पता नहीं नबी के नाम से कितनी वफा थी रब्बे कायनात की, पता नहीं कितनी मोहब्बत थी अपने महबूब से, रब्बे कायनात ने भेजा ज़मीन पर। नबी के मोजज़ात ज़मीन पर भी है, नबी के मोजज़ात का ताल्लुक आसमान से भी है। देखें, सूरज किसी चीज को भी मापने के लिए, जैसे कहा ना अलामा शारे, आप फरमाते हैं अन तकून सिफात अल महमूदा सिफात कमाल, के हुजूर की शान ये है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होता है? फरमाया अन तकून सिफात अल महमूदा सिफात कमाल, कि जिसकी हर सिफत। अब बड़ी तवज्जो के साथ मैं आहिस्तगी से आगे चला जाऊंगा, आपने बात को समझा तो आपकी मेहरबानी। अब अन तकून सिफात अल महमूदा सिफात कमाल, मोहम्मद कौन होता है? फरमाया कायनात वालों सुनो, मोहम्मद वो होता है जिसकी सिफतों को, फिर तवज्जो से, जिसकी सिफतों को तुम मापने लगो। कायनात में हिसाब के तीन ही तरीके हैं ना, किसी चीज को अगर वो लंबी हो तो फुट्टे से माप लो कितने फुट है, कितनी लंबाई है उसकी। अगर वो वजन है तो उसे तोल लो, इसका कितना तोल है, कितना वजन है। अगर मापने से तोलने से जमीन हो तो आपके यहाँ पटवारी वो जिस तरह करू मार के माप लेते हैं, माप के तोल के, या पैसे हो तो पैसों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। तीन तरीके हैं हिसाब के, गिनने से या मापने से या तोलने से। अब चलिए अलामा ज़ुरकानी के इस इस्तदलाल पर, फरमाया अन तकून सिफात अल महमूदा सिफात कमाल सिफात कमाल सिफात कमाल। कायनात भर को बताया कि लोगों मोहम्मद वो होता है जिसकी सिफतों को तोलने लगो तो तोल न सको, मापने लगो तो माप न सको, और गिनने लगो तो उसकी अजमतों को गिन न सको। अन तकून सिफात अल महमूदा। देखिए जमीन से 160 गुना बड़ा है चांद, जमीन से। अभी तक इस जमीन की समंदर का तो दूसरा किनारा नहीं मिला, कोई सैर नहीं कर सका, समंदर पूरा नहीं घूम सका। जमीन का अहाता कैसे हो? 161 गुना 161 गुना ये बड़ा है चांद जमीन से, और सूरज जमीन से करोड़ों गुना बड़ा है। सूरज को कोई बंदा मापने लगे तो माप नहीं सकता, सूरज को कोई बंदा तोलने लगे तोल नहीं सकता। है अल्लाह की मखलूक और है भी आसमान पर। मैंने कहा ना, बाकी नबियों के मौजज़ात का ताल्लुक सिर्फ जमीन से है। आमिना का लाल मस्जिद नबवी में हजरत अली की नमाज कज़ा होती है, उंगली के इशारे से सूरज को वापस निकाला। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए रब की तख्लीक तेरा मकाम क्या है? तो फरमाया मेरे करीब आओगे तो जल जाओगे। मैं सूरज हूँ, आग हूँ, और जमीन से करोड़ों गुना बड़ा हूँ। किसी की समझ में नहीं आ सकता, किसी के गिनने में नहीं आ सकता, किसी के मापने में नहीं आ सकता, किसी के तोलने में मैं नहीं आ सकता। ऐ सूरज फिर किस तरह हम तेरा अहाता करें? फरमाया कायनात वालों, हूँ तो मैं रब की मखलूक, दुनिया का कोई बंदा
چھت پر چڑھ کے یا 10,000 منزلہ عمارت پر چڑھ کر بھی یوں کرتا رہے میں واپس نہیں آتا۔ سورج اس دن کیا ہوا تھا جب نبی کی انگلی کا اشارہ ہوا، ڈوبا واپس آ گیا، صحابہ دوڑے مسجد کی طرف، آقا قیامت آ گئی۔ فرمایا قیامت نہیں آئی، علی کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ آج یہ سورج باہر آ رہا ہے، اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے، آپ نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ فرمایا یہ چاند اشارے سے ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج جو کسی کے گننے میں نہیں آتا، اے سورج تو کسی کے گننے میں نہیں آتا، تیری قدرت نہیں، نظام کائنات نہیں کہ ڈوبا ہوا واپس آئے۔ تو سورج نے عالم میں تصور میں جواب دیا کہ مرضی چلتی ہے مالک کی، نوکر کی نہیں چلتی، میں تو در مصطفیٰ کا نوکر ہوں۔ نوکر ڈبوئے تو ڈوبنا پڑتا ہے، نوکر نکالے تو نکلنا پڑتا ہے۔ ارے سورج کو 70,000 نور کے فرشتے لگامے ڈال کر کھینچتے ہیں، پھر وہ اللہ کے عرش کے قریب جا کر وہاں سورج سجدہ کرتا ہے۔ میں نے کہا سورج اللہ کا سجدہ ایک طرف، کہا اللہ کا سجدہ ایک طرف، 70,000 نوری فرشتوں کی نور کی لگامیں ڈال کر کھینچنے والی طاقت ایک طرف، مصطفیٰ کی شہادت کی انگلی کا اشارہ ایک طرف۔ ڈوبے سورج کو واپس نکال کر بتایا لوگوں مرضی چلتی ہے مالک کی، مالک ڈبوئے تو ڈوبنا پڑتا ہے، مالک نکالے تو نکلنا پڑتا ہے۔ سورج بھی در مصطفیٰ کا نوکر، چاند بھی در مصطفیٰ کا نوکر۔ وقت تمام ہوا، انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت شاہدن و مبشرم و نذیرہ، حضور کی شانیں بے مثل شانیں، ان کے سامنے جھولی پھیلا کر ہم ان آیات سے خیرات مانگیں گے آئندہ جمعوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔